ذات نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تیرے رب کی نعمتیں ہیں تو اپنے رب کی نعمتوں کو خوب بیان کرو، اس کا خوب چرچا کرو۔ اور میں نے پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ رب کی نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے سب سے بڑی نعمت۔ اس لیے جہاں پر بھی جا رہے ہوں، آپ زبان سے بیان کر رہے ہوں یا نہیں کر رہے ہوں، آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے لباس سے، آپ کے حلیے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے عمل کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ چرچا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کسی بھی میدان کے اندر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہیں تو یہ فعلی چرچا ہے، یہ قولی چرچا نہیں ہے، یہ فعلی چرچا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعریف بیان کر رہے ہیں، اس نعمت کو بیان کر رہے ہیں تو یہ قولی چرچا ہے۔ تو ایمان والا ہر وقت ہر حال کے اندر اللہ کی نعمت کو بیان کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کے معمولات کو اگر ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ڈھال لیں گے، ان کی تعلیمات کے اندر ڈھال لیں گے، تو ہمارے 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کر رہے ہوں گے 24 گھنٹے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی نعمت کا سب سے زیادہ چرچا ہو رہا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اور مفسرین حضرات بھی فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے مراد شیخ کی نعمت بھی ہے۔ شیخ بھی آپ کے لیے ایک نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی رب کی نعمت ہے یا نہیں، یہ بتائیں۔ اگر رب کی نعمت ہے تو شیخ کا چرچا بھی خوب کرو، شیخ کو بھی خوب بیان کرو، شیخ کو بھی خوب بیان کرو۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں آتا تھا، کورے تھے، کورے، مدرسوں میں پڑھا لیکن کورے۔ ہمیں شیخ کا ہی نہیں معلوم تھا، شیخ کس کو کہتے ہیں۔ ہمیں سالک کا نہیں معلوم تھا، سالک کس کو کہتے ہیں۔ ہمیں اس راستے کے آداب ہی نہیں معلوم تھے۔ ہمیں عشقیہ انداز اور عشقیہ آداب سکھانے والے ہمارے شیخ ہیں، ہمارے حضرت ہیں، وہ سکھایا کرتے تھے۔ ہمیں یقین اللہ تعالیٰ کی ذات کا سکھانے والے ہمارے حضرت ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانے والے ہمارے حضرت ہیں۔ سنتوں کے اندر کیا کیا عشق کے رنگ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھے ہیں، کیا کیا ذائقے رکھے ہیں سنت کے اندر، ذائقوں کا چیک کروانا اور رنگ کے اندر ڈھالنے والے ہمارے حضرت ہیں۔ پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے پڑھا تھا، پڑھنا اور ہے لیکن ہاتھ میں لے کر کھانا اور ہے۔ ہمیں نام تو معلوم تھے کہ اس چیز کو فلاں کہتے ہیں، اس چیز کو فلاں کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ذائقہ نہیں معلوم تھا۔ حضرت نے اس کا ذائقہ چکھایا ہے کہ بھئی اس کا ذائقہ یہ ہے، اب نام بھی معلوم ہے اور ذائقہ بھی معلوم ہے، اب چکھ کر دیکھ، اب کھا کر دیکھ کتنا لذیذ لگتا ہے تجھے۔ یہ سارے حضرت نے بتائی ہیں۔
اب یقین میں نے پڑھا لفظ کہ بھئی اللہ کا یقین ہونا چاہیے، لیکن یقین جانیے کہ اللہ کا یقین صرف لفظ تھا میرے لیے، اس کی حقیقت سمجھانے والے ہمارے حضرت ہیں، اس یقین کا ذائقہ چکھانے والے ہمارے حضرت ہیں کہ یقین کا ذائقہ چکھتے کیسے ہیں، یقین کہتے کس کو ہیں۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے توحید پڑھ لیا، اللہ پر ایمان لانا پڑھ لیا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا پڑھ لیا، لیکن کس طریقے سے لانا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ حضرت نے سمجھایا، یہ حضرت نے سمجھایا۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے جو شیخ ہے نا وہ سالک کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں جو حضرت حضرت کرتا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوتا ہوں؟ میرے سامنے یہ آیت موجود ہے اور اللہ کا حکم موجود ہے، میں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے حضرت حضرت کر رہا ہوں نا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، خوب چرچا کرو، تو بھائی میرے نزدیک تو میرے رب کی محنت سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ میرے حضرت ہیں۔ ان کی تکالیف کو یاد کرتا ہوں تو اپنی تکلیفیں ہلکی لگتی ہیں، ان کی تکالیف کے اوپر صبر کرنا یاد آتا ہے تو اپنا صبر بہت ہلکا لگتا ہے۔ خواہشات کے آگے، آرزوؤں کے آگے اللہ کے حکم کو فالو کرنا یاد آتا ہے تو اپنی خواہشات، اپنی آرزویں بہت چھوٹی لگتی ہیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ کس طریقے سے انہوں نے گلا گھوٹا ہے، گلا گھوٹا ہے۔ اور ایک ایک بات کے اندر حضرت جھلکتے ہیں، حضرت حضرت حضرت، ہر جگہ حضرت، ہر بات کے اندر حضرت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یقین جانے اس وقت طالب علمی کی دور کے اندر اور آج تک طالب علمی کی دور کے اندر جب حضرت کے پاس بیٹھا کرتے تھے، سیکھا کرتے تھے، تو اس دور کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ اس دور کے اندر میں جب حفظ کرنے کے لیے لگا تھا تو میری عمر 15 سال ہوگی، 15 سال، 15 سال۔ تو میں باہر بیٹھ کر حضرت کو صرف دیکھا کرتا تھا، ابھی بیعت نہیں ہوا ہوں میں، مجھے ان کو دیکھنا اچھا لگتا تھا، ان کی پیشانی کے اوپر سے نور جھلکتا تھا، نور، ان کی پیشانی چمک رہی ہوتی تھی، بہت زبردست طریقے سے چمک رہی ہوتی تھی۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ پیشانی کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ لکھا ہوا، ایسا لگ رہا ہوتا تھا۔ اور جب باہر آ رہے ہوتے 3-4 لوگ پیچھے ہوتے تھے اور حضرت کا جو کرتا ہوتا تھا وہ کلی والا ہوتا تھا، جیب کے سامان کی وجہ سے یہاں سے بھی لٹک رہا ہوتا تھا، یہاں سے بھی لٹک رہا ہوتا تھا، دونوں سائڈوں سے لٹک رہا ہوتا تھا، اور حضرت نکل کر آ رہے ہوتے تھے، اور کبھی کبھار دونوں یہ جیبیں دونوں سلواتے تھے، میں نے جو دیکھا تو کبھی کبھار نا اپنے دونوں ہاتھ دونوں جیبوں کے اندر ہوتے تھے اور یوں کرتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے۔ تو میں ان کو بیٹھ کر دیکھا کرتا تھا اور لذت محسوس کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ ابھی سکون کا پتہ نہیں ہے مجھے، میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں، ابھی سکون کا پتہ نہیں ہے مجھے اس عمر کے اندر کہ سکون کس کو کہتے ہیں۔ بس ایک لذت، ایک حلاوت مل رہی ہوتی تھی۔
ان کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے، میں نے اداؤں کو محفوظ کیا ہے. کس طریقے سے چلتے تھے، کس طریقے سے دیکھتے تھے، کس طریقے سے ہاتھ ملاتے تھے، کس طریقے سے مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے اور پیچھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آگے امام کو کر دیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے. اکثر اوقات میں نے یہی دیکھا، امام آگے کھڑا ہو جاتا تھا، نماز پڑھاتے تھے امام صاحب اور وہ ان کے پیچھے ہوتے تھے. کس طریقے سے وہاں بیانت ہوتے تھے، بیانت کرتے تھے، کس طریقے سے بولتے تھے، ان کا لہجہ کیا تھا، کس طریقے سے محبت کے اندر ڈوب کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر بات کر رہے ہوتے تھے. کبھی ایک چھوٹے سے جملے کے اوپر رونا شروع کر دیتے تھے. ایک چھوٹا سا جملہ آیا اور وہ جملے نے کیا کیفیت پیدا کی، دل کے اندر کیا برسا کر چلا گیا، اس پر رونا شروع. اور ایک دم ابھی رو رہے تھے، چھوٹا ہی جملہ آیا اور ہنسنا شروع، اور اہل مجلس کو ہنسانا شروع. بعض اوقات ایسی باتیں کر دیا کرتے تھے جس سے اہل مجلس کو ہنسی آیا کرتی تھی اور خوب ہنستے تھے، بہت ہنسایا کرتے تھے. ایسا نہیں خشکی والے مولوی نہیں تھے، خشکے نہیں تھے، زندہ دل، زندہ دل. جو آج کل کے خشکے ہوتے ہیں نا، وہ بس یوں ناک پھلا لیں گے، ناک پھلانے کے بعد پھوکے مار رہے ہوں گے غصے کی، یوں کر کے غضب سے دیکھ رہے ہوں گے. وہ مرید بھی اور سالک بھی تھر تھر کہاں پر ہوگا بھائی. وہ خامہ خائی کا روپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے، خامہ خائی کے طریقے سے خاموش ہو کر بیٹھنے سے اپنا روپ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے. حضرت کا میں نے خاموش ہونا بھی دیکھا ہے، اور اس خاموشی کے اندر بھی ایک وجاہت ہوا کرتی تھی. اس خاموشی کے اندر بھی سالکین کے جو قلوب تھے نا، سیراب ہوا کرتے تھے. سالکین کے قلوب کے اندر بہار آیا کرتی تھی، بہار، خزاں چھٹا کرتی تھی. اور اس خاموشی کے اندر بھی سالکین جو ہے نا انجوائے کر رہے ہوتے تھے، انجوائے کر رہے ہوتے تھے. ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ کوئی مالی خاموشی سے باغ کے پھولوں کے اندر پانی ڈال لے تاکہ ان کی حیات باقی رہے، ان پھولوں کی. ایسی دل کے اندر کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا نا کہ بھئی میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں، 15 سال کی عمر ہے. یقین جانے 15 سال کی عمر کے اندر اگر کبھی خیال پیدا ہوتا نا، یار یہ اس لڑکی کو دیکھ لو، اس لڑکی کو دیکھ لو، فوراً حضرت کا چہرہ یاد آ جاتا تھا. کیونکہ وہ ان بد نظری کے اوپر بہت باتیں کرتے تھے، بہت باتیں کرتے تھے. ان کا موضوع یہی تھا کہ کسی طریقے سے لوگوں کی جان نہ لیلا سے چھڑوا دیا جائے اور مولا کے ساتھ چپکا دی جائے. ان کا موضوع یہی تھا. اور ابھی صرف میں دیکھ رہا ہوں اور جذب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے معاملات. اور اس کا حال یہ تھا کہ کسی اس وقت اس عمر کے اندر کسی خاتون کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا تھا، کسی خاتون کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا. تحدیث بن نعمہ کے طور پر بتا رہا ہوں. اور یہ اپنا کمال نہیں تھا، یقین جانو اللہ کی قسم اپنا کمال نہیں تھا. یہ اللہ کا فضل تھا جو بصورت شیخ برسا رہے تھے اللہ مجھ پر. یہ اللہ کا فضل تھا جو اللہ تعالیٰ اپنے شیخ کی صورت کے اندر مجھ پر برسا رہے تھے. اور کبھی ایسا کوئی موقع آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسا بچاتے تھے، ایسا بچاتے تھے کہ
ایسا لگتا تھا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو پابند کیا ہوا ہے کہ اس کو غلط کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، ایسا لگتا تھا، ایسا ہٹا کر باہر پھینکتے تھے۔ تو لہذا جو شیخ کی نعمت ہے نا، وہ سب سے بڑی نعمت ہے اس جہاں کی، سب سے بڑی نعمت ہے اس جہاں کی۔ پھر بند کر۔ تو سب سے بڑی نعمت ہے، کیا ہے؟ شیخ، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی جس نے ناقدری کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے میری نعمتوں کا تو میں اپنی نعمتوں کا اضافہ تم پر ضرور بضرور کروں گا۔ شیخ کی جو محبت ہے، شیخ کی جو شفقت ہے، شیخ کے اندر جو احسانی کیفیت چل رہی ہے، جو تجلیات کا فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب سے ہوتا ہوا، مشائخ کے قلوب سے ہوتا ہوا آپ کے شیخ کے اوپر آ رہا ہے، اس میں وافر حصہ سالکین کا ہو جاتا ہے اگر وہ شیخ کی ناقدری نہیں کر رہا ہوتا، اس کو مل رہے ہوتے ہیں۔ پھر اب شیخ کے قلب سے اس کے قلب کے اوپر تجلی کی بارش ہو رہی ہے، قلب اطہر کی تجلی کی بارش اس کے قلب کے اوپر برس رہی ہے۔ شیخ کے قلب کے اندر جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے عشق کی محبت ہے، اللہ کا عشق ہے، وہ اس کے قلب کے اوپر برس رہا ہوتا ہے، ان کے قلوب کو سیراب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس کے قلب کے اندر جتنی شیخ کی محبت ہوتی ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے قلب کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ جس کے قلب کے اندر جتنی شیخ کی محبت ہوتی ہے، یہ علامت ہے کہ اس کے قلب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی محبت اتنی ہے۔ یہ شیخ تو ایک آلہ ہے، پیمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جانچنے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کو جانچنے کا۔ اور شیخ کی صورت کے اندر آپ کو ایک آلہ دیا گیا ہے کہ آپ اس آلے کے ذریعے سے معلوم کر لو کہ آپ کے قلب کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے۔ جیسے تھرمامیٹر ہوتا ہے نا، ایک آلہ ہے، یہ تھرمامیٹر کا جو آلہ ہے یہ بخار چیک کرنے کے لیے ہے، لیکن بخار تو آپ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے نا، تھرمامیٹر کے اندر تو نہیں ہوتا۔ بخار کس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے نا، تھرمامیٹر میں تو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تھرمامیٹر کیا ہے؟ یہ آلہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ بخار کو چیک کر رہے ہو، پتہ چل رہا ہے کہ بھائی مجھے 101 بخار ہے یا 102 بخار ہے یا 100 بخار ہے یا نارمل ہوں۔ اسی طریقے سے شیخ ایک آلہ ہے، اس آلے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پرکھ کر دیکھو تو پتہ چل جائے گا، نہیں بھائی ہم جب شیخ کی ناقدری کر رہے ہیں، شیخ کی بیعت بھی کر رہے ہیں، اس آلے کی ناقدری کر رہے ہیں، اس آلے کی بیعت بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے قلب کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔